یہ مولانا روم علیہ الرحمہ مثنوی شریف میں آپ لکھتے ہیں کہ کوئی بابا جی تھے اور مال ان کے پاس بڑا تھا، اللہ نے بڑا مال دیا، وقت نزاع آ گیا، ان کو پتہ تھا جو میرے بیٹے ہیں وہ نکمے ہیں، مال میں نے کمایا ہے، یہ عیاشی کریں گے، اجاڑیں گے، جواب اللہ کے حضور مجھے دینا پڑے گا۔ علماء سے، صوفیاء سے ان کی سنگت تھی، صحبت تھی، مشورہ کیا انہوں نے۔ کرتے کیا ہیں، انہوں نے 2 وصیتیں لکھی۔ پہلی وصیت لکھ کے نہ شاپر میں ڈال کر اوپر لکھتے ہیں اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ ایک اور وصیت لکھی، اسے شاپر میں ڈالا، لفافے کو بند کیا اور اس کے اوپر لکھا اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ پڑھ دیا جائے۔ اب چودھری تھا، میں تو اکثر احباب سے پوچھتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، شاید آپ نے پڑھا ہو تو ہمیں بھی بتائیے گا، کہاں لکھا ہے کہ امیر کے جنازے میں زیادہ ثواب ہے، غریب کے نہیں ہوتا؟ غریب کے جنازے میں آتا ہی کوئی نہیں حضرت، پاس سے بھی گزرے گا اپنی دکان پر بیٹھے رہیں گے، غریب کے جنازے پہ کوئی بھی نہیں جائے گا حضرت۔ اور اگر جنازہ ہو کسی امیر آدمی کا، ہمیں اطلاع کسی بھی راہ صلاح سے مل جائے ہم ضرور پہنچیں گے حضرت۔ اور یہ میں نے اب دیکھا ہے حضرت، پہلے جنازے پہ کون ملا کرتا تھا کسی سے، اب جناب جنازے پہ بھی لوگ ایسے ملتے ہیں جیسے شادیوں پر ملا جاتا تھا۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، پاجی دھیان رکھیو میں بھی آیا جی تے جے کل کو میرا مر گیا تو تسی بھی آنا جی حضرت۔ عجیب رنگ لگ گیا یار، آدھا آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹا لوگ حضرت بڑے وہاں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں۔ لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے، امام صاحب بھی کھڑے ہوئے، آپ نے لوگوں کو نیت بتائی تو جو بابے کا بڑا بیٹا تھا نا وہ کہتا ہے مولوی صاحب ابا جی اور نے 2 وصیتاں کیتیاں نے۔ پہلی وصیت پر انہوں نے لکھا ہے اس وصیت کو تب کھول کے پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ اب سارے لوگ آ گئے ہیں، کتاریں بن گئی ہیں، صفیں بن گئی ہیں، تو آپ یہ وصیت پڑھیں۔ یہ مولانا روم لکھ رہے ہیں، سن 700 ہجری میں مثنوی شریف آپ نے تصنیف کی، اس میں لکھتے ہیں کہ جب وہ وصیت کو پڑھا نا علامہ صاحب نے، تو بابا جی لکھتے کیا ہیں، جو لوگ بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں میرے سارے پیسے ان میں بانٹ دیے جائیں۔ اب جب یہ اعلان ہوا نا تو تھے تو ہم جیسے ہی سارے، انہوں نے کہا جنازہ فرد کفایہ، چند احباب بھی پڑھ لیں گے، سب کا ہو گیا، چلو اگر ثواب کی بات ہے کسی اور کا پڑھ کے لے لیں گے، یہاں نگد پیسے مل رہے ہیں۔ ایک نکلا، دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، یہاں تک کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے نا سب نیکی چھوڑ کر پیسے لینے کے لیے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب رہ گئے صرف مولوی صاحب اور بابا جی کے بیٹے۔ بابا جی کے بیٹوں نے سوچا لے بھائی وہ پیسے تے ساڈے نے، اے لے لوگ چلے نے، چلو ان ابا جی نے وصیت کر چھڑی، یہ خیر اتنے تے ریٹ نہیں ہو سکتی لیکن ان کو جسی بھی تے لئیے نا۔ ایک بیٹا، دوجا بیٹا، تیجا بیٹا، چوتھا بیٹا، چاروں جا کر لوگوں میں کھڑے ہو گئے۔ اب رہ گئے موئے بابا جی اور مولوی صاحب۔ پھر مجھے یہاں میاں محمد بخش صاحب یاد آئے، آپ کیا فرماتے ہیں، جان دی واری کیا ڈرونا بنیا، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے۔ اور ہونا ہے جی حضرت، میں نے بڑا کچھ دیکھ لیا ہے، اتنا کچھ دیکھا ہے کہ دل کرتا ہے سر چکھے پا کے کتے ٹر جائیے سیڈ، لیکن کیا کریں ڈیوٹیاں لگی ہیں نبھانی پڑتی۔ میں نیا گیا نا جو بابڈا کالونی، امیر آدمی، لینڈ کروزر، پراڈو، جناب سجے کھبے، میری بھی تھوڑی فرقی گھوم گئی، بڑی محبت ملی جناب۔ اکثر بڑے نام جاتے ہوئے وصیت کر گئے کہ سانو غسل جڑا نافع صاحب دین گیا، میں بھی نیا تھا، میں نے بھی چلے جانا۔ ایک بہت بڑا حضرت سیالکوٹ کا نام ہے، غسل دینے کے لیے گیا۔ اسی طرح سردیاں تھیں، بابا لیٹا ہے چارپائی پہ، اس کا بیٹا کھڑا تھا، تو بابے نے نا سویٹر پہن رکھا تھا، سویٹر بھی کوئی ماڑا سویٹر نہیں حضرت، برانڈ کا سویٹر، کئی ہزار اس کی قیمت ہوگی۔ تو میں نے بڑے بیٹے کو کہا، میں نے کہا بات سن لو، جو تیرے ہاتھ میں یہ جو ایپل کا موبائل ہے نا جس کی قیمت اس وقت بھی 1.5 لاکھ سے اوپر ہے، یہ بابے کی کمائی کا ہے۔ یہ تو نے ہاتھ پہ راڈو باندھ رکھی ہے نا، یہ بابے کی کمائی کی ہے۔ جو تیرے پاس لینڈ کروزر ہے نا، یہ بابے کی کمائی کی ہے۔ اور یہ وہ بابا ہے کہ جس کو ولی ہونے کی تیرے لحاظ سے سند اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے۔ یہ جیسا بھی ہے تیرے لیے ولی ہے۔ ذمہ داری میری ہے، جے تو کہیں تو میں بابے دا سویٹر اینی تینوں لا کے دینا وا کہ بابے نے تکلیف نہیں ہوئے گی تو سویٹر تو رکھ لے، بابے دا سویٹر ہے، ایسے صدقے تیریاں موجاں نے پایا کر۔ یہ مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت، منڈا کہنا نا حضرت
मुर्दे दियां शैवां नहीं पाई दियां। मैं ज़ालिमा लोगों ने मुर्दा तेरा ते अब्बा है यार की करन दे। उन्हें कहा नहीं मैं नहीं मुर्दे की शै पानी है जिन्ना लई तू पाप। ये मियाँ साहब ने एवं नहीं लिखे हजरत, आपने बड़ा मुशादा किया था ज़माने का, जिन्ना लई तू पाप कमाए कुत्ते ने तेरे कर दे। खैर हजरत कैंची मेरे हाथ में थी, मैंने स्वेटर काट दिया हजरत। नीचे वो बाबे के कपड़े आए और वो भी बाबे ने कैम्ब्रिज के, मुझे ब्रांड याद है आज भी, कैम्ब्रिज के बाबे ने कपड़े पहने हुए थे। हॉफ वाइट कलर की शलवार कमीज थी बाबे की। मैंने दूसरे बेटे को कहा उसी तरह, मैंने कहा सारियां मुजाहिदियां ने, अब बाबे की शलवार है कमीज मैं लाना हूँ, रख ला यार, कदी कदी तबरक समझ के पाई कि मेरे वालिद दी। उसने भी यही कह के इनकार किया। फिर जब गुसल देने की बारी आई, मैंने कहा बताता मैं हूँ गुसल कैसे देते हैं। ऐ वो अब्बा है जिहदे मोंढे ते बह के तुसी टुरना सीखिया सी, ऐ वो अब्बा जिहदी उंगली फड़ के तुसी टुरना सीखिया सी, ऐ वो अब्बा जिहड़ा कदी तुहानूं मरी खड़दा ही, कदी नरान खड़दा ही, कदी कागान खड़दा ही, कदी इंग्लैंड लैके गया, कदी सिडनी लैके गया। मैं दसना वा गुसल दो। तीनों बेटों ने गुसल देने से इनकार कर दिया। कुछ भी नहीं हजरत, ये इसी तरह है हजरत, इसी तरह है। अगर इससे प्यार करोगे और वहां बेवफाई करोगे तो इसी तरह है हजरत, इसी तरह। सारे खड़े हो गए, रह गए मौलवी साहब और बाबा जी। सारे लोग पैसे लैन खलोते हैं। चार मलंग पे लंघन उधर, फमन यामल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा। अल्लाह कहते हैं अगर किसी ने जर्रे बराबर भी खैर किया है ना, मैं ज़ाया नहीं करांगा, उन्होंने बदला दांगा। और क्योंकि वहां तो हजरत तोल होगा, फामा मन साकुलत मवाज़िनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया। जिन्हें नेकियां वध गई उसकी जिंदगी दिल पसंद होएगी। इसीलिए जो अल्लाह वाले हैं वो नेकियों की बड़ी कदर करते हैं, वो एक नेकी को भी ज़ाया नहीं होने देते। हो सकता है कल यही काम बना दे। और हम तो यहाँ हजरत ऐसे नेकियों को ज़ाया करते हैं कि अल अमान वल हफीज़। हजरत बाबे होरी सन, तीन नाल मुरीद सन, वेख्या जनाजगा च लोग खलोते ने, जाना ही है ना कितने, 5 मिनट लेट हो जाएंगे, फ्री दी नेकी है, आओ चलिए। आकर क्या देखते हैं, बाबा जी और कले मौलवी साहब, दुनिया जनाब खड़ी है उधर। वो बाबे मौलवी उन्होंने पूछने लगे, मौलवी जी हुक्म तो है वे कि जनाजे का मामला है तो छेती करो, जनाजा क्यों नहीं पढ़न दे। मौलवी साहब कहने लगे, हजरत बाबा जी जाते हुए वसीयत करके गए हैं कि जो लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आए और आकर भी ना पढ़ें, मेरे पैसे उनमें तकसीम कर दिए जाएं। ये सारे वो बदबख्त खड़े हैं कि जिनको नेकियों की जरूरत नहीं है, ये कहते हैं हमने पैसे लेने हैं। अब आप बताएं आपका क्या मामला, फूको पैसे हैं जो मेरे मुकद्दर में है। बाबा जी कह रहे हैं जो मेरे मुकद्दर में है कौन रोक सकता है। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी और मैंने बेतहाशा बार मुशादा किया इसका। आप फरमाते हैं, अंधेर गुबार बवर्ची खाना सह मना विच पकदा, बाज मुकदरू कख नहीं लभदा, देगी रवे तरकदा। मैंने बारहा मुशादा किया हजरत, 40 देगे पकाने वाला देगी, उसको एक बोटी नसीब नहीं हुई, रोटी कम पड़ गई हजरत। जिन्हें पकाइया उन्होंने बोटी भी नहीं लभी, जेड़े बाहरों आए ढिड भर के टुर गए हजरत। ये मियाँ साहब लिख रहे हैं, अंधेर गुबार बवर्ची खाना सरह मना विच पकदा, बाज मुकदरू कख नहीं लभदा, देगी रवे तरकदा। ये मुकद्दर है जिसका नाम लिखा है और ये हदीस पाक का मफहूम है। ये आप तो गांव वाले लोग हमसे ज्यादा इस बात को समझोगे। एक गंदम का खोशा होता है ना, उसमें कितने ज्यादा दाने लगते हैं। अब होता यह है कि जब गंदम को चक्की में डाला जाएगा उसका आटा निकलेगा। अब पता नहीं गंदम के एक दाने में आटे के कितने दाने हैं, वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो हदीस पाक का मफहूम है कि अगर गंदम के एक दाने में से निकलने वाला आटा 40 बंदों के पेट में जाएगा तो अल्लाह अपने कलमे कुदरत से दाने के ऊपर 40 बंदों का नाम लिखता है, और जिसका लिखा है हजरत वही खाएगा, दूसरा खा नहीं सकता कोई। उन्होंने कहा जो मुकद्दर में है वो मिल के रहेगा, सानू नहीं चाहिए दे पैसे। अगे हो मौलवी जी तुसी, असी तिने ਤੁਹਾਡੇ पिछे, चारे पिछे हैं, जनाजा पढ़ाओ। मौलवी साहब आगे खड़े हुए, चारा ने जनाजा पढ़िया, दुआ की ते चले। वो फिर आ गया बाबे का लड़का ना, आके कहता जनाब बाबा जी ने 2 वसीयतां लिखियां सन। पहली तो यह सी कि जेड़े जनाजा पढ़न आन ते आके ना पढ़न ते मेरे सारे पैसे उन्हां च वंडे जान, ऐ ते हुण असीं पैसे लैणे ने ना। उन्हें दूजी वेख लो इहदे च की बाबे होरां ने लिखिआ है। तो बाबा जी होरी कहण लगे मौलवी जी पढ़ो तुसी जनाजा पढ़ाया। तो मौलाना रूम लिखते हैं कि जब उसने मौलवी साहब ने वो वसीयत खोल के पढ़ी ना, तो उसमें लिखा क्या था कि मेरी पहली वसीयत मनसूख, जिसने मेरा जनाजा पढ़ा है मेरे सारे पैसे उनमें बांटे जाए।
بابا جی ایتھے بھی انج ہی ہونا جی، ایتھے بھی انج ہی ہونا جی۔ جی اسی اللہ اور اللہ دے رسول نو چھڑ کے صرف اس دنیا نو جپا مارے نا تو جاندے ہیں دنیا نے ساڑھے نال انج ہی کرنا ہے۔ میری چادر، میری واسکٹ، میری گڈی ایتھے رہ جانی ہے، سانو چوکن کفن پا کورے تکا دینا ہے۔ تے جی حضرت لا لئی او دے نال تے پھر ایتھے بھی موجاں تے قبرے بھی موجاں تے اگے بھی موجاں ہی موجاں پھر اگے بھی موجے ہیں۔ ایسے ہی میرے دوستو اے دے نہ لاؤ یار، لانی تے اللہ اور اللہ دے رسول نہ لاؤ یار، لانی اور اللہ دے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہاں اگر کوئی امیر بندہ بیٹھا ہے تو کتنا امیر ہوگا حضرت، اور حضرت ہم تو اس غریب دور سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب پیسے کاغذ کے ہیں حضرت۔ اس آسمان اور زمین نے وہ بھی دور دیکھا ہے کہ جب پیسے سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے حضرت، کتنے امیر لوگ تھے۔ اور اس نے تو کہا تھا زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ حضرت ہم تو شے ہی کچھ نہیں حضرت، ہم وہ ہیں 14 سال 13 سال کی عمر میں ہمارا بچہ بالغ ہوتا ہے، 70 سال 75 سال 80 سال اوسط عمر ہے، ختم حضرت۔ عاد اور سمود وہ قوم ہے جن کا بچہ 400 سال کی عمر میں بالغ ہوا کرتا تھا، 1400 سال ان کی اوسط عمر ہوا کرتی تھی۔ زمین پر رہنا وہ اپنی توہین سمجھتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ کیڑوں مکوڑوں کا کام ہے زمین پر رہنا۔ وہ پہاڑ توڑ کر وہاں رہا کرتے تھے حضرت، وہاں، لیکن کیا ہوا حضرت، رے وہ بھی نہیں۔ اور تاریخ میں بڑے نام لکھے پڑے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں حضرت، ہم مرلوں والے بیٹھے ہیں، کنالوں والے بیٹھے ہیں۔ میں اکثر پروگراموں میں جا کر احباب کی اصلاح کی خاطر یہ بات کہا کرتا ہوں، بڑی بھی میں چھلانگ لگاؤں، بڑا بھی یہاں کو امیر بیٹھا ہے، کتنا امیر بیٹھا ہوگا، میں بڑی بڑی چال مارن لگا جی 1000 کلے، کچھ بھی نہیں ہے حضرت۔ صرف ایک تاریخ کا نام حضرت سکندر، جس نے 14 سال کی عمر میں 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کیا حضرت، 5 بر اعظم اس نے 21 سال کی عمر میں فتح کر لی۔ تاریخ نے فاتح عالم اس لیے لکھا، اگر مر نہ جاتا تو اس نوجوان نے واقعتاً ساری دنیا فتح کر لینی تھی حضرت۔ اور یہ اسپیشل پتر جتنے جوان بچے بیٹھے ہو، یہ یہود و نصارہ کی بہت بڑی ہمارے خلاف سازش ہے، ہماری جوانیوں کو انہوں نے زنگ لگا کے رکھ دیا۔ 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کر دیا حضرت۔ ایتھے 21 سال دے منڈے نو اما کچھڑ لاندی ہے نہیں، یہ تو چھوٹا ہے حضرت، یہ تو چھوٹا ہے۔ وہاں 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم حضرت سندھ فتح کر کے واپس بھی چلا گیا تھا۔ ایتھے 21 سال دا جوان منڈا ہے، لیکن اما کہنے نہیں یہ چھوٹا ہے حضرت، چھوٹا ہے۔ پتہ نہیں کدو حضرت اسی وڈے ہونا ہے، پتہ نہیں کدو وڈے ہونا ہے۔ اپنی عمر پتر ضائع نہ کرو، یہ جوانی پھر ہاتھ نہیں آئے گی۔ میں اکثر جمعے میں کہا کرتا ہوں، اگر کوئی مجھے کہے نا کہ مانگ تیری ایک خواہش پوری کریں گے، تو میں کہتا ہوں میں یہی خواہش کروں گا، میں پھر 17 تے لیا کھلارو۔ 35-36 کا ہو گیا ہوں حضرت۔ جڑی حضرت جوانی دی عبادت دا مزہ ہے، چھڑے جوانی دے سجدے دا مزہ ہے، تانوں کی دساں حضرت جی کی مزہ ہونا سجدے۔ اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو پتر، کسے نے نہیں جی آ کے پوچھنا ہے، کسے نے نہیں جی آ کے پوچھنا ہے۔ پہلے تمہیں سنایا جنہاں لئی تو پاپ کمائے، کتھے نہیں تیرے کر دے۔ ہاں حضرت قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں، قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم نے ترک کر دیا ہے۔ نہ چھوڑو یار، اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو، یہ جوانی بار بار نہیں آئے گی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است۔ جوانی میں اللہ سے، یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، نبی خطا نہیں کرتے۔ یہاں توبہ سے مراد ہے اللہ سے لو لگانا، یہ جوانی میں اللہ سے لو لگانا یہ انبیاء کا شیوا۔ لگاؤ جوانی میں لو، اور پھر دیکھو تو صحیح حضرت وہ تمہارا کیا مول ڈالے گا۔ یہ حکیم صاحب بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، اے نہیں کہ کوئی بڑھے ویلے آئے گا تو وہ واپس توڑ دے گا، نہیں، وہ سے بھی نوازے گا۔ لیکن جب جوانی کا جوش ہو، جب خواہشوں کا زور ہو، بندہ ان خواہشوں کو دبا کر جب اللہ کے حضور آ کر جھکتا ہے نا، تو پھر تمہیں کیا بتاؤں حضرت رنگ کیا لگتا ہے۔ یہ امام یافعی نے رود الریاحین لکھی، اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے نا کسی اللہ کے ولی کی دوستی ہو گئی، تو حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضرت آپ نے انبیاء سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے، حضور نبی علیہ السلام کا دور مبارک دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور دیکھا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے، تابعین کا دور دیکھا، تبع تابعین کا دور دیکھا، کبھی کوئی ایسا بھی ولی دیکھا جس کی آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ یہ ہے کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں سلام پیش کرنے کے لیے،
تو کیا دیکھتا ہوں وہاں امام عبد الرزاق، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، کہتے آپ درس دے رہے تھے اور لوگ بیٹھ کر نا درس سن رہے تھے۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دیے بیٹھا ہے۔ فرماتے میں نے سمجھا شاید سویا ہے، میں گیا، میں نے اسے ہلا کر کہا اوئے نوجوان، وہاں امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہے۔ اب اللہ کا رزاق صفاتی نام ہے، تو ان کا نام تھا عبد الرزاق، تو آپ فرماتے ہیں اس نے سر تو نہیں اٹھایا، لیکن مجھے جواباً کہتا ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے ابد سے سن رہے ہیں، جو درس دے رہے تھے ان کا نام تھا عبد الرزاق، اور کہتے ہیں یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے۔ فرماتے میں نے کہا عمر تھوڑی یہ دعویٰ بہت بڑا کیتا سن، تو کہتے میں نے اسے مخاطب کر کے کہا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو بتا میں کون ہوں۔ تو کہتے ہیں جب اس نے سر اٹھایا تو جی چاہا کہ اس کے چہرے کی پاکیزگی پہ قربان ہو جاؤں، جنہیں رجی جوانی بے داغ رکھی ہوئے پھر لاٹاں دے وجدی ہیں نظر، پھر چہرے پر عجیب ہی پاکیزگی کا، جنہوں ہی سادہ زبان کہنے ہیں جتی ستی حضرت جی، پھر چہرہ تو پھر چمکتا ہے نا، اندر دا نور چہرے تے آندا ہے حضرت۔ پھر آپ فرماتے وہ مجھے جواباً کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں تو تم ہجر ہو۔ کہتے اسے پتہ چل گیا کہ میں ہجر ہوں، مجھے نہیں پتہ چلا یہ کیا شے بیٹھی ہے، آؤ تو صحیح حضرت۔ پھر دیکھو وہ کیا مول ڈالے گا۔ حکیم صاحب فرماندے ہیں یہ گوڈے رہ گئے، دند نکل گئے، اکھاں کمزور ہو گئیں، پھر آ ڈیرا لایا تو کی لایا، لیکن یہ نہیں کہ آئے گا تو وہ نہیں۔ لیکن حضرت جب ہر شے پورے زور پر ہو تو پھر حضرت جو آئے گا پھر دیکھو تو صحیح وہ کرتا کیا ہے۔ وہ اقبال نے لکھا تھا نا، اقبال ایویں نہیں کہتا، اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ ہاں بڑے جوان بچے بیٹھے ہو، اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کرو۔ اور دوسری بات یاد رکھنا حضرت، یہ بات میری آج پلے باندھ لینا، اگر آج ہم برائی سے باز نہیں آئیں گے تو پھر یہ برائی کل ضرور ہمارے آگے آئے گی۔ حضرت بھی بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زنا دین ہے، یاد رکھنا پتر، زنا دین ہے، واپس آئے گا ضرور، اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی بہن کے، یہاں تک لکھا ہے کہ اس کی دیوار کے ساتھ زنا کیا جائے گا، زنا واپس آئے گا حضرت۔ دھیان رکھیو پتر، اے او ٹویا جی کڈو گے تو کل کسی نہ کسی ساڑھے نے بھی ضرور ڈگنا، دھیان کر لئیے۔ اور مجھے میرے سیدی نے، کیونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، لیکن میں پریکٹس نہیں کرتا، ایک دو سلسلے ہیں اللہ میرے اندر سے وہ نکال دے، اس دن اسی بھی حضرت بہ جاؤں گے۔ پھر جب میں نے یہ دونوں کورس کر لیے تب مجھے سیدی نے بات سنائی، آپ فرمانے لگے کوئی بزرگ تھے ساتھ حکمت بھی کرتے تھے، مریض آتے تھے ان کے پاس، وہ کو مریض آئی نوجوان لڑکی تھی، جب انہوں نے نبض پکڑی نا تو شیطان تھوڑا سا غلبہ کر گیا، اور نبض پڑھتے ہوئے پکڑتے ہوئے اندر تھوڑا سا غلط خیال آیا، لیکن ساتھ ہی رحمت ہو گئی، دھیان کرو اللہ ویکھدا پئی، نبض چھوڑ دی، نبض چھوڑ دی، بس خیال ہی گزرا، پہلا شیطان کی طرف سے آیا، دوسری اوپر سے مہربانی ہو، دھیان کر، علم یا علم بھی ان اللہ یرا، کیا تو نے نہ جانا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ پتر کی کر دے ہو، ماں باپ آتے ہیں تو چینل بدل دیتے ہو، اور ایک دفعہ کہتے ہو حضور حاضر و ناظر ہیں، اور خیال نہیں آتا کہ حضور بیٹھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں، کیوں بھول جاتے ہو ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں، خیال گزرا، ساتھ ہی خیال علم یا علم بھی ان اللہ یرا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز ہاں زمین کے اوپر ہے ہاں نیچے ہے، کوئی چیز بھی اللہ سے نہیں چھپی، خیال آیا چھوڑ دی۔ لیکن جیسے میں نے کہا نا حضرت دین ہے، ضرور گھوم کر آئے گا۔ تب گھروں میں ٹینکیاں شینکیاں نہیں ہوتی، تب ماشکی جس کو ہم ذاتی زبان میں کہتے ہیں وہی گھروں میں پانی دینے آتے تھے، گھر ان کی بیوی تھی، وہ پانی دینے کے لیے آیا، ماشکی پانی بھر کے نا جب وہ جانے لگا نا تو اس نے ہاتھ پکڑ دیا ان کی بیوی کا، انہوں نے اتنے پھڑیا، ادھر ماشکی نے کار پھڑ لیا، وہ بیوی آگے سے ہاتھ چھڑا کر کہتی ہے وہ پتر کی ہو گئی، اس کو بھی خیال آیا، وہ روتا ہوا بھاگ گیا، اوتھے وہ بھی بہ کے چنگا روئے دے، اکھاں لال کیتیاں، گھر مائی بھی بڑا روئی، ساری زندگی لنگ گئی ہے، بڈھے ویلے کی ہویا انہیں کی ہاتھ پھڑ لیا میرا، وہ بھی بڑا روئی ہے حضرت۔
حکیم ہوری گھر آئے تو حکیم صاحب دی اکھاں سجی دی ویکھیا تو گھر والی دی اکھاں سجی دی انہیں پوچھا بھلی لوگ کی ہویا کیوں روئی انہیں کہا پہلے تسی دسو تسی کیوں روئے انہیں کہا بس اج ایک دھی آئی سی مینوں دکھان لئی وہ نبض پھڑی تو شیطان نے اندر گندگی پائی لیکن نال ہی یاد آیا اللہ ویکھدا پیا میں چھڑ چھڑیا کہہ لگی بس ادھر تسی ادھر ہی پھڑی ادھر کار معاشقی نے میری پھڑ دھیان کریو پتر دھیان کریو اج کسی دیاں تیاں نے کل نوں ساڈیاں تیاں نے بھی جوان ہونے اج کسی لی چونک چ نہ کھلوئیو اج کسی لی نہ کھلوئیو اج تسی کھلوو گے کل کو تہاڈی لی بھی کھلوئے گا بڑا دھیان کریو بڑا دھیان اپنی جوانی بڑی پاکیزہ رکھنی ہے بڑی پاکیزہ اور زنا سے بچنا ہے یہ آگے علامہ صاحب اور میں تقریباً 1.5-2 گھنٹہ بیٹھ کر یہی روتے رہے حضرت کہ سانو اینجدہ پھسایا ہے کہ اج زنا آسان اور نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے انتہائی مشکل کر چھڑے لیکن بچنا ہے پتر بچنا ہے زنا ایک ایسا گندہ گناہ ہے میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا نا اس نے معافی مانگی اللہ نے اسے معاف کر دیا لیکن پتہ پھر بھی اس کو سزا کیا ملے گی کہ جنت میں اللہ جل شانہ زانی سے کہیں گے کبھی تو میرے سامنے نہ آنا زانی کو ہمیشہ کے لیے دیدار الہی سے محروم کر دیا جائے اور آج بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے بچ کے رہنا ہے اس سے بڑا بچ اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے پھر دیکھو حضرت رنگ کیا لگتے ہیں رنگ کیا لگتے ہیں رنگ کیا لگتے ہیں یہ سکندر 21 سال کی عمر اور 5 براعظم فاتح زندگی نے ساتھ نہیں دیا سانپ نے اس کو ڈس لیا تھا اور ارسطو نے سکندر کا ٹریٹمنٹ کیا جب ارسطو نے دیکھا نا کہ سکندر کا وجود اب نیلا پڑ رہا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ زہر اب پورے وجود میں سرایت کر چکا ہے تو اس نے وہاں سکندر کو کہا سکندر تو بچے گا نہیں صرف چند گھڑیوں کا تو مہمان ہے تو وہاں تاریخ لکھتی ہے کہ سکندر نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کہیں کہ عیسائی مذہب تھا سکندر کا وہ کہنے لگا کہ جب مجھے کفن دو گے نا تو ڈائریکٹ مجھے دفنانے کی نہ لے کر جانا بلکہ اس طرح کرنا کہ دائیں بائیں سے میرا کفن پھاڑ کے نا میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا اور کرنا کیا مجھے پورے شہر یونان کے چکر لگوانا تو وزیر پوچھتا ہے سکندر وہ کیا اس میں کیا راز ہے تو کہتا ہے میں جاتے ہوئے ان لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہوں اور اس دنیا سے جی نہ لگانا دیکھو آج 15 لاکھ مربع میل فتح کرنے والا سکندر اس دنیا سے خالی جا رہا ہے اور چلے وہ کچھ نہیں لے کر گیا ہم کیا لے کر جائیں گے اور پھر یہاں کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے دھیان رکھنا حضرت یہ ہمیں بڑا وہم پڑ گیا ہے مالک ہم نہیں ہیں حضرت یہ علماء بیٹھے ہیں اس نے قرآن کریم میں کب کہہ دیا کہ تم مالک ہو تو قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت واللہ علی کل شیء قدیر یہ آپ آیت الکرسی میں ہر فرض نماز کے بعد اس بات کو دہراتے ہو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سورہ آل عمران 3 پارہ کل محبوب آپ کہہ دیجئے اللہم مالک الملک اے اللہ اے ملکوں کے مالک تیال کریو پتر او مالک جے اسی نہیں مال ہم تو مالی ہیں یار اور میں اکثر اپنی مثال دیا کرتا ہوں جب میں تھوڑا بڑا ہوا نا تو میں نے کیا دیکھا میرے گھر کے باہر جو پلیٹ لگی تھی نا اس پر لکھا تھا چودھری علم دین پھر وہ پلیٹ بدل گئی حضرت دادا وہ کا انتقال ہو گیا پھر نئی پلیٹ کیا لگی حاجی محمد بوٹا اب پتہ نہیں حضرت یہ پلیٹ کب تک رہتی جگہ وہاں رہی حضرت لیکن کیا ہوا حضرت مالیوں کے نام بدلتے رہے حضرت اسی مالیاں حضرت اسی مالک نہیں حضرت مالک وہی ہے اور میں یہاں ایک روایت بھی اکثر سناتا ہوں کہ آپ کہو گے مولوی صاحب ایمی ساڑھے کو ساڑھیاں زمینہ کھون لگے ہو ان کو قرآن و حدیث سے بھی تو دلیل دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا اور زمین کا ایک ٹکڑا تھا 2 بندے لڑ پڑے آپس میں ایک مالک تھا ایک کا دل بے ایمان ہو گیا اس سے پہلے کہ دونوں دستے گرے باں ہوتے خون بہتا کسی کی جان جاتی
وہ چار وڈے وڈیرے وچ رلے، انہوں نے بیٹھ کے کیا گل سنو، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، کیوں ایک دوسرے کا گریباں پکڑتے ہو، چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے زید کہ میرا ہے، بکر کہتا ہے میرا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں کس کا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو ادب آداب کی آگاہی نہیں ہوتی کوئی بھی، وہاں بھی ایک ایسا بیٹھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے حضرت انج کرو کلا کلا کر کے نا ان سائڈ تے لے جاؤ، دونوں کی بات سنو، حقیقت حال آپ پر واضح ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ میں کلا کلا کر کے ان کی بات سنوں، مجھے اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے، میں زمین کے ٹکڑے سے پوچھ لوں گا بتا تو دونوں میں سے کس کا ہے۔ آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور لے کر چلے گئے، زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے ہوئے، فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے، بکر دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ تجھ سے پوچھتے ہیں بتا تو کس کا ہے۔ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا بول اٹھا، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام عرض کی، اور سلام عرض کر کے عرض کرتا ہے حضرت یہ دونوں جھوٹے ہیں، نہ میں اس کا ہوں نہ میں اس کا ہوں، ان کو تیاری کریں یہ دونوں میرے ہیں۔